اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈنس سے ناظرین میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب معمول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے۔ ہم کچھ سوالوں کے جواب لینے کے بعد لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیں گے، تو جو بھی آنا چاہے قبلہ شاہ صاحب سے پرابلم بیان کرنا چاہے وہ آ سکتے ہیں، اور جو کسی وجوہات کی بنا پر نہ آ سکیں، کچھ کالیں بزی ہوں یا کچھ یہ ہو کہ کال کرنا چاہ رہے ہیں بٹ لائیو نہیں، دوسرے نمبر پہ شاہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کچھ ایسا ریزن ہے کہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی لائیو، ایسے ایشوز ہوں تو ان حضرات کی سہولت کے لیے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ آفٹر پروگرام یا کل 2 بجے کے بعد ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کی رہنمائی کی جائے گی، تو آپ کو بتایا جائے گا، گائیڈ کیا جائے گا مکمل طریقے سے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہوتا ہے وہ آپ ناظرین جو کہ ہمارے پروگرام میں انٹرسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، وہی ہمیں موضوع بھی دیتے ہیں اور وہی ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے لاسٹ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ جو نیکسٹ موضوع ہمارا ہوگا وہ پنکج شرما صاحب جو انہوں نے ہمیں موضوع دیا ہے، جو سوال کیا ہے اس پہ ہوگا۔ تو اس میں جو انہوں نے سوال موضوع کے حوالے میں آتے جائیں گے وہ میں پوچھتا جاؤں گا، تو اس میں مزید ہماری سسٹر ہیں شازیہ فرام لندن، تو ان کے بھی سوالات اس موضوع میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کراس کویشچن کیے ہیں اس موضوع کے حوالے سے، تو وہ بھی شامل کروں گا انشاءاللہ، پروگرام میں آگے لے کر چلوں گا۔ تو سب سے پہلے میں ایک شاہ صاحب کے 30 سال سے ماننے والے ہیں میاں ہاں صاحب، ان کے بھائی مصطفیٰ، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا بیٹا ہوا ہے، تو اللہ ان کو بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے بچاتا رہے۔ تو سب سے پہلے اب قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد جو ہے سلام کرنے کے بعد شاہ صاحب کو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، ٹھیک ہے؟ طبیعت شاہ صاحب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ماشاء اللہ۔ تو ناظرین اگر کسی سے ہمارا پروگرام یہ مس ہو جائے یا گزشتہ پروگرام جو مس ہو جائیں کسی سے جو نہ دیکھ پایا ہو، کیونکہ ہمیں بہت سارے ٹیکسٹ موصول ہوتے ہیں جب ہمارا پروگرام جس دن نہیں ہوتا، تو شاہ صاحب کے بھی فون پہ، مجھے بھی واٹس ایپ پہ میسج ہوتے ہیں کہ کیا آپ کا پروگرام ہے آج یا نہیں ہے۔ تو جو آپ کا انتظار بےتابی ہوتی ہے پروگرام صوفی گائیڈنس کو دیکھنے کی، تو اس وجہ سے میں آپ کو ہر پروگرام میں یہ گائیڈ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اگر کسی سے پروگرام مس ہو جائے تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ صوفی گائیڈنس چینل کے نام سے آپ ٹائپ کریں گے تو ادھر جا کے لنک پہ آپ ہمارے جو پروگرام مس ہو جائیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں، دماغ میں یا دل میں کوئی اچھا کویشچن ہو جو کہ روحانیت کے سلسلے سے لنک رکھتا ہو، تو وہ آپ ہمیں کسی بھی تھرو ہمیں موصول کرا سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، تو ہم یقیناً اس کا سوال بنا کے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے اور آپ کو جواب حاصل کر کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکے ضرور دوں گا۔ تو جہاں تک سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ ہے وہ آپ کی پسندیدہ موضوع سے ہمارا آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو مزید انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری صوفی گائیڈنس چینل، صوفی اسپرچول سوسائٹی کی ویب سائٹ بھی ہے، تو وہ جب اس پہ ای میل ایڈریس اور میرا بھی موبائل نمبر ہوگا، تو آپ جو بھی سوالوں کا براہ راست سلسلہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا ہو تو میں انشاءاللہ شاہ صاحب کے گوشے گزار کروں گا اور آپ کی خدمت میں وہاں سے لے کر بھیجوں گا اور آئیں گے۔ تو جو پنکج شرما صاحب کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم حالق کی طرف بڑے ہی پیار محبت یا صاف دلی سے، صاف نیت سے بڑھتے ہیں تو پھر بھی پریشانیاں ہماری لائف میں کی ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کا موضوع ہے جس میں ہماری سسٹر نے ہمیں، جو شازیہ فرام لندن ہے، انہوں نے سوال کیا جو کراس کویشچن اس موضوع کے حوالے سے بنتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ جب یقین ہمارا اتنا ہو جاتا ہے، وہ اس کو سوال میں نے خود ایڈٹ کی کہ اس کو سوال بنایا جائے کس طریقے سے، کہ جب اتنا یقین بندہ ہو جاتا ہے تو کیا اسی میں شامل ہے کہ یقین کا بار بار ٹوٹ جانا؟ تو یہ مزید آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک فرمان کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں سیدھا سوال کروں گا کہ جو کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس موضوع سے اس فرمان کا کیا لنک ہے۔ تو مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ عذاب اور امتحان میں کیا فرق ہے؟ تو مولا نے فرمایا اگر اس مصیبت کی وجہ سے تم خدا سے دوری اختیار کر رہے ہو تو یہ عذاب ہے،
اگر اس مصیبت یا پریشانی یا دکھ تکلیف کی وجہ سے تم خدا وحدہ لا شریک سے اور قربت اختیار کر رہے ہو تو یہ اس کا امتحان ہے۔ تو یہ ہمیں ایک صاف گائیڈ لائن مل گئی عذاب اور جو ہے اس کے امتحان کے حوالے سے۔ تو شاہ صاحب سوال میرا جو پہلا اس سے شروع ہوتا ہے کہ جو پنکج شرما ہمارے بھائی صاحب ہیں بڑے پیارے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اور خوبصورت معصومانہ سا کویسچن ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے میں صاف نیتی اور صاف گوئی سے جب حالت کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو پھر بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں ہماری زندگی میں؟ دیکھیں ان کا سوال جو ہے، پہلی چیز تو یہ سمجھا جائے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے نا صوفی گائیڈنس، بالکل یہ ملٹی کلچرل ہے، بے شک ملٹی ریلیجس ہے۔ بے شک اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر وہ ایک مذہب سے ہے تو وہ آ نہیں سکتا۔ بے شک سب جتنے لوگ ہیں، کیونکہ صوفیزم جو ہے نا اس کورڈ ان آل ریلیجنس، بے شک اس کی اپنی ایک زبان ہے، بے شک صوفیزم کی اپنی ایک زبان ہے، وہ ہے عشق و محبت کی زبان، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ وہی زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے سبحان اللہ، کہ پیار کی، عزت کی، ماشاء ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو، ماشاء نیچر کی چیزیں سمجھو۔ بے شک بادل آتے ہیں اس کا مطلب بارش کا آثار ہے، بالکل پتے جھڑ رہے ہیں اس کا مطلب سردی آنے والی ہے، بالکل نیچر کی چیزیں۔ اسی طرح جو ہے جیسے ان کا سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں معصومانہ، یہ واقعی معصومانہ سوال ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے بے ہیں شک اپنی طرف سے، ہم نے ساری چیزیں کر رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، جو بھی جس مذاہب کے ہیں، جو بھی جس مذہب کے ہیں، وہ ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں، ان کے جتنے احکامات ہیں وہ پوری کرنے کے بعد جو ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہوں یا ہم مصیبت میں رہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل دیکھیں جو آدمی قریب ہوتا ہے نا جتنا جس چیز کے، بالکل اتنا اس کی تکلیفیں بھی دیکھتا ہے اور خوشی بھی دیکھتا ہے، بے شک ٹھیک ہے؟ اب ایک آدمی مجھے یہاں سے دیکھ رہا بے ہے شک ٹی وی کے اوپر، وہ مجھے کتنا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں، صرف دیکھ رہا ہے صرف دیکھ رہا ہے ٹی وی کے اوپر۔ اگر وہ والیوم بند کر دے تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، پھر صرف دیکھ رہا ہے۔ والیوم کھولتا ہے تو سنتا بھی ہے، یعنی کہ میڈیم کیا بن گئی؟ دیکھنا اور سننا۔ بے شک اچھا میرے 1.5 گھنٹے کے پروگرام میں اس نے جو بھی ججمنٹل اپنے دماغ کے حساب سے چیز سوچی اس کو وہ اس نے پک کی، اگر اس نے ٹیلی فون کرنا ہے، ورنہ یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی بکواس کر رہا ہے باقیوں کی طرح، چینل چینج کرو۔ ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ کہ بولے گا دس گائے از ٹاکنگ سینس۔ ٹھیک ہے، کچھ جو ہے صرف دیکھیں گے، صحیح، کچھ لوگ جو ہے سراہیں گے، کچھ لوگ کمنٹ چھوڑ دیں گے، وہ واقعی اچھا پروگرام ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ نظر آیا تھا اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگزامپل دے رہا ہوں۔ اچھا جو میرے سے تھوڑے زیادہ قریب ہے یا بہت قریب ہے، جو روزانہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو ذرہ برابر پرابلم ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بالکل فون اٹھایا، فوراً شاہ صاحب کو فون کرتا ہے۔ بالکل، ذرہ برابر پرابلم، ایک دن بال بھی ہل گیا تو شاہ صاحب کو فون تو جتنا قریب ہے اتنے قواعد و ضوابط بھی اس بندے پہ زیادہ زیادہ لاگو ہوتے ہیں، یعنی کہ میرے سے زیادہ قریب ہونے کے میرے سے زیادہ میرے قوانین اور قواعد ہیں۔ اب آپ نے فار ایگزامپل آپ ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل، بیمار ہو گئے، ایک مثال دے رہا ہوں، جی، ٹھیک ہے نا؟ ہم دعائیں بھی بتاتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے آدمی، جو بہت قریب ہیں وہ فون کرتے ہیں کہ جی فلانا مسئلہ ہو گیا دعا کر، میں کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ہے، یعنی کہ وہ میرے سے قریب ہیں، میرے چیزیں سمجھتے ہیں۔ بالکل اچھا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، بے شک، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو آزماتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ واہ، مثالی قربانی، سبحان اللہ، امام حسین مثالی قربانی، یعنی کہ جن کے والد کعبے میں پیدا ہوئے، بے شک، جن کی والدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سبحان اللہ، اور ان کو جو ہے کربلا میں کوئی سر کاٹ دے، یہ ممکن سوچ سکتا، عقل میں آنے والی بات ہے؟ بے شک نہیں آتی نا یہ، بے شک نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قربت اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے قربانی، سبحان اللہ، جو میرے والد صاحب نے کتاب میں لکھا ہے قربانی میں فراوانی ہے۔ بے شک، کیوں بکرے کے بھیڑ، ریوڑ کے ویوڑ، کیوں بھیڑ کے ریوڑ، کیوں؟ وہ قربانی دیتے ہیں، سبحان اللہ، بس وہ قربانی۔ شیر کیوں 2 4 6 8 نظر آتے ہیں؟ بالکل، اور جو اس کے برعکس جو قربانی دینے والے جانور ہیں وہ ریوڑ کے ریوڑ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے، کھائے جا رہے ہیں لوگ، پھر بھی پیدا، پوری دنیا شیروں کے علاوہ دنیا پوری کھا رہی دنیا، ہے، شیر کو تو کھا بھی نہیں رہے، پھر بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، جو بکرے ہیں، دمبے ہیں، وہ تو اگے چلے جا رہے، یعنی کہ پیدا ہوتے چلے جا رہے، کھائے جا رہے، مرغی کوئی بالحساب کھائے جا رہے، بے شک، کوئی شک، قربانی۔ اسی طرح خالق اکبر جو ہے آپ سے قربانی پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کو پسند ہے کہ آپ قربانی دو۔ اچھا قربانی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو ہاتھ پیر کٹا کر ہی دو، ٹھیک ہے، یا قربانی جا کے سر کٹا کے دو۔ قربانی ہر طریقے سے ہوتی ہے، پیسے سے ہوتی ہے، آپ کے تمناؤں کی قربانی ہوتی ہے، صحیح، آپ کی جو اندر کی خواہشات ہیں
صحیح ہے، میری خواہش ہے کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں اسے ابھی اس وقت اٹھ کے گھر چلے جاؤں، صحیح ہے، مگر میرا خالق جو ہے اس نے اجازت نہیں دی ہوئی مجھے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں یہ. بے شک. تو وہ جو ازماتا ہے، ہاں. جیسے آپ نے بات کی ازمانے کی بات، تو ازمانے بھی قربانی میں شامل ہوتا ہے کہ بندہ اس کی ازمائش پہ جب پورا اترے تو وہ اس کی قربانی ہوتی ہے. وہ قربانی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ قربانی میں شامل ہوتا ہے. وہ بیسیکلی اپنے نفس مار رہا ہے نا. اب ایک آدمی جو ہے تمام کام چھوڑ کے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا، فار ایگزامپل جو ہے جنگل کی طرف چل پڑا، درویشی اختیار کر لی، وہ قربانی میں چلا گیا نا. صحیح. اچھا، ان راستوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی راستہ ہے اس کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں، عمران نے صلاح سے، ابھی تو میں نے آپ کو ایک نہیں 4-6 ٹیکسٹ میسیجز میرے پاس وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے واٹس ایپ کے اوپر اس ٹاپک کے حوالے سے آگے میں نے دیے نہیں آگے. عمران صلاح سے عمران ہے صلاح سے نام ہے لڑکے کا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے میرے خیال سے. اس نے جو ہے مجھے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ سے سلیوز، یعنی کہ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے اس کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہ چیز جو ہے ٹائم اینڈ ٹائم ریپیٹڈلی ہسٹری خود بتاتی ہے. دیکھیں پاسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت کیا ہے ہم. تو اس کے اندر جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب رہے، یا تو سولی پہ لٹکا دیے گئے ہیں یا کوئی اس طرح کے قریب، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ آدھا. تو یہ جو پریشانیاں آنی ہیں، جو اللہ کی طرف بندہ صحیح طریقے سے راغب ہو، نیت صاف ہو اور اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے احکام صحیح طریقے سے بجا لائے، تو جو اس محور میں پریشانیاں آتی ہیں وہ بیسکلی امتحان ہے. وہ امتحان ہے، وہ آزمائش میں جاتی ہیں لازمی. صحیح ہے. ٹھیک، یہ نہ ہو ٹھیک ہے کہ جب پریشانی آ گئی پھر وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو پہلے سے چل رہے ہیں اور پریشانی پہ پریشانی آئے چلی جا رہی ہے، پریشانی پہ پریشانی آئے چلی جا رہی ہے، یہ امتحان کے زاویے میں جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. جیسا پریشانی کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پریشانی آتی ہے، اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں. جو اس کے جیسے کہ آپ نے سمجھایا بڑے طریقے سے، جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے قانون اس پہ اتنے ہی زیادہ لاگو سخت ہوتا ہے، اتنے سخت لاگو اتنے سخت لاگو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایسی ہے پکڑ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ. آپ نے جا غلطی کی فوراً. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو ہے کس طرح مثال دوں، پڑھائی کی لے لیں، ریاضت کی. جو لوگ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، جو رات کو بیٹھ کے وظائف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے، قربت کے لیے، راستے کے لیے، رابطے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ذرا برابر غلطی ہوتی ہے فوراً پکڑ ہوتی ہے، گائیڈنس میں بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہے، یہ یوں ہو گیا. ٹھیک ہے. بڑی صحیح بات ہے آپ، کیونکہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنی اتنی زیادہ پکڑ ہے. ہم ذرا برابر اونچ نیچ کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے، گلچ ہو گئی ہے. میں نے ایک ورڈ نکالا ہوا ہے گلچ، جبکہ ہوتا ہے کہ رابطہ جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے. میں کہتا ہوں گلچ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے میرے سے، میں بھی انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے. صحیح. کوئی تو رابطے میں غلطی. اسی طرح ایک عام آدمی وہ ساری چیز فالو کر رہا ہے، وہ اپنے مذہب کے حساب سے ہی از ڈوئنگ ایوری کنسیویبل تھنگ ہی کین، مگر پھر بھی اگر پرابلمس ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آزمائش کے اس کے اندر ہے، اور وہ قریب ہوتا جا رہا ہے اللہ کے. ٹھیک ہے. اس راستے میں ہی از گیٹنگ کلوزر، بے شک، کیونکہ وہ اور زیادہ ان ڈیپتھ چیزوں کو جا رہا ہے، وہ اور بھاگ رہا ہے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو جتنا امتحان لینا ہے لے میرا، میں تیرے ہی پیچھے بھاگنا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے، پھر وہ راستہ بنتا ہے، پھر وہ رابطہ بنتا ہے، پھر وہ راستہ. اس بات پہ مجھے بڑا خوبصورت واقعہ، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جناب موسیٰ کا، وہ یاد آ گیا کہ ناظرین کو بھی بتاتا چلو کہ جناب موسیٰ خالق اکبر سے ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو تم پسند کرتا ہو مجھے بتا کہ میں اسے بار بار بجا لاؤں، بار بار اسے کروں جو تم پسند کرتا ہے. خالق نے کہا کہ کبھی بچے کو دیکھا ہے، چھوٹے بچے کو، جب اس کی ماں اس کو ڈانٹتی ہے یا برا بلا کہتی ہے تو پھر بار بار اس کی طرف لپکتا ہے. تو یہی انسان کی مجھے ادا پسند ہے کہ مصیبت، تکلیف، پریشانی اور ہر حالت میں پھر بھی میری طرف آئے. یہ خالق کو بھی پسند ہے. خالق کو بھی پسند. دیکھیں اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اگر لوگ کہیں کہ جی میرے پاس گاڑی نہیں ہے، دنیا کے پاس گاڑی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے کہ کیا پتہ، کیونکہ آپ کی اللہ کی قربت ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس گاڑی ہو. کل کو آپ کے پاس گاڑی ہو اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کیا پتہ اس کی دیکھیں اس کی مشیت کو، میرے والد صاحب جو ہم کہتے ہیں، جو ہم بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس کی مشیت سمجھو. بے شک. مگر وہ آج کل مشیت سمجھنے والے دماغ ہی نہیں رہے، وہ بات ہی نہیں رہی. وہ بات نہیں رہی. وہ آج کل میں یہ ایز اے کویسچن بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا یہ بات کہ آج کل بیسکلی قربت مرضی کی ہے کہ جو چیز پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پسند وہ میرے مطلب کی نہیں ہے، میرے مطلب کی نہیں ہے. بس جیسا کہ آج کل جیسے آپ پروگرام میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب نے فون کیا، کہہ رہے ہیں کہ
پڑھنے کے لیے آپ نے بتایا، اس کا پڑھنے پہ بلیو نہیں، بس کہتا ہے کہ مجھے بتا دیں، مجھے بتا دیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں بتا دوں، کیونکہ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس آدمی کو پتا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس آدمی کو میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ چیز فلانی جگہ گم ہوئی تھی تمہاری. ٹھیک ہے. اتنی تو پرواز ہے میری. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ گم ہوئی تھی. میں نے کہا یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. مگر وہ پڑھنے والی سچویشن ہے نہیں. لوگوں میں نہ صبر ہے نہ اللہ پہ یقین ہے اس طرح کا کہ پڑھ کے چیز کو اختیار کرے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پوچھیں ان سے، جیسے کہ وہ فاسق فاجر سے پوچھ لیں یا کسی کائن سے پوچھ لیں، کسی طرح کے پتہ کر لیں، ملے گی تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ٹی وی دیکھتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. بالکل ان کا اپنا ایک دماغ ہے سوچنے کا. بالکل صحیح ہے. مگر یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھیجا کسی اور مقصد سے. کیا پتہ وہ جو چیز ہے جو آپ کی گم ہوئی ہوئی ہے، کیا پتہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو اپنی قربت کے، آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ چیز یہ ہے کہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ سم ٹائمز یو مس دا بوٹ. ٹھیک ہے. چیز نکل جاتی ہے، کشتی نکل جاتی ہے، آپ کو بعد میں خیال ہے یہ ٹائم تو نکل گیا، بس وہ نکل گئی. اتنی ہی دیر کا کام ہوتا ہے. کیا بات، بڑی خوبصورت بات کی کہ جب صاحب اگر آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں نیک نیتی سے تو پھر چلنی بھی تو اس حالت کی ہی چاہیے. لازمی سی چیز ہے. بے شک سمجھ آنے والی بات ہے نا کہ پھر یہ تو نہیں کہ میں ادھر چلوں بٹ چلے میری، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو، جیسے وہ چاہتا ہے ایسا نہ ہو. تو ایسے کیسے ایسے نہیں ہوتا، ایسے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اللہ کے راہ میں یہ کہ پھر آدمی کو بس وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ آج سسٹر کا دوبارہ ٹیکسٹ آیا تھا تو وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی آج کہ واٹ ڈو یو تھنک. تو میں نے کہا آئی ڈونٹ تھنک آئی بلیو. میں نے یہی بولا، میں نے کہا آئی ڈونٹ تھنک آئی بلیو. میں نے کہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، دیر از نتھنگ ٹو وری. بس ختم ہو گئی بات. جو ہوگا دیکھا جائے گا. صحیح ہے. جب میرے ساتھ ایک طرف سے یعنی کہ ایک طرف سے یہ کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا بادشاہ میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، تو بس پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس ختم ہو گئی بات. ہے تو بیسکلی اگر ایک طرف سوچا جائے تو ہے تو ایسا راستہ کہ آنکھیں بند کر لو اور چلتے چلو. یہ ایک مثال ہے کہ میں بیان کرنا چاہوں گا اس بات کو اس طریقے سے کہ یہ ایک ایسے راستے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ میں کسی کی آنکھوں میں پٹی باندھ دوں اور کہوں کہ اس راستے پہ چل. ہاں یہ ایسے ہی ہے. تو آپ نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا، آپ کی بھی لائف میں اتار چڑھاؤ آئے، آپ نے بھی دیکھا. تو آپ نے اس راستے کا مزہ کیسے فیل کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس راستے سے بہترین کوئی اور بھی راستہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمارا تو یہ جدی پشتی کام ہے دادا کے زمانے سے. یعنی کہ ہمارے گھرانے کے اندر، یعنی کہ میں سیکنڈ جنریشن ہوں، میرے دادا کی ایک زبان سے الا اللہ کی ضرب سے زنجیر کے ٹانکے کھل جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یعنی کہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، اس پہ گواہی ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے. وہ ابھی آپ یوٹیوب، وہ کیا کہتے ہیں، یوٹیوب بول رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر جو ہے لوگ کامنٹ چھوڑیں گے اس کے اوپر جنہوں نے ریئلی دیکھا ہے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. بالکل. اس طرح کی چیزیں جب آپ گھر میں دیکھتے ہوں تو اس سے زیادہ راستہ کیا ہوگا؟ ہم نے کون سے زنجیریں توڑانی ہے؟ مگر میں بتا رہا ہوں طاقت کی، ہم نے وہ طاقت بھی دیکھی ہے. ٹھیک ہے. کہ زبان میں طاقت اور اللہ کی ضرب کی طاقت ہے کہ جب بولا گیا تو زنجیر کے ٹانکے جو ہے وہ کاٹ کر کے کھل گئے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیا طاقت ہوگی. تو اگلا جو میرا سوال ہے وہ ہماری سسٹر جو شازیہ فرام لندن ہے ان کی طرف سے جو آیا، جو میں نے ایز اے کویسچن اس میں تھوڑی سی اپنی طرف سے چینج کی، جو کہ بنانے کے لیے سوال اس کو کہ جو اس پروگرام میں کہ سب اگر یقین ہوتا ہے کسی کا بندے کا پورے طریقے سے تو پھر وہ بار بار ٹوٹتا بھی ہے، وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیا یہ یقین کا ہی حصہ ہے یا اس کا ٹوٹنا کیوں ہے؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بولو کہ جیسے ان کا سوال ہے کہ خواہشات کی وجہ سے یقین ٹوٹ رہا ہو، کمزور ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ دیکھا جائے کہ آپ کی خواہشات جائز ہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ شرعی طور سے یا جو بھی ہے اس کو وہ رکھ لیں. اگر جائز ہے بالکل ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھا جائے کہ آپ کی عبادات کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. میں اب بات کر رہا ہوں تشخیص کی. صحیح ہے. کیونکہ اگر ایک مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یقین ڈگمگ ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سن ہی نہ رہا ہو. یقین میں ڈگمگ ہے نا، یقین آپ کا ہل گیا ہے، دیواریں ہل گئی ہیں. تو اس کے لیے کہ آپ کی عبادت کس طرح کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی عبادت آپ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ فلفلمنٹ نہ ہو اس خواہش کی. کچھ عبادات ایسی ہیں وہ کرنے سے کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ روحانیت ون وے اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف ایک طرف چلتی ہے، صحیح. نہ اس میں واپسی کا کوئی راستہ ہے، نہ پیرالل کوئی اور چیز چل رہی ہے. یہ ون ٹریک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اس پہ چل پڑے تو بس اس کے اندر دھستے چلے جاتے ہو ایز لانگ کہ آپ آگے جو ہے کوئی کھینچ لے آپ کو. ٹھیک ہے. جیسا آپ نے بات شروع میں جو کی کہ
ایز لانگ جیسے کہ ایک بندہ ہے وہ یہ جان لے کہ یہ جو میرے کام ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹتی ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز. اگر تو ناجائز ہے پھر تو سرے سے ہی غلط ہے. اگر وہ جائز ہے حالانکہ اکبر نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کی گنجائش ہے تو پھر اس میں یقین ٹوٹنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس میں تو ہوتا ہی نہیں. جائز سے مطلب اگر کچھ چیزیں عبادات پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ایک آدمی فرض عبادات کر رہا ہے, اپنے ساری شرعی تقاضے جو ہے پورے کر رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاسدار ہے, یعنی کہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. اینی تھنگ ایکسکلوڈنگ دیٹ, اگر وہ کوئی اسم پڑھ رہا ہے خود سے, کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں ایک ایگزامپل دے دوں. ایک خاتون آئی تھی میرے پاس, وہ پڑھتی تھی کہ لا فتح الا علی سیف اللہ ذوالفقار, ٹھیک ہے نا. ان کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ان کا یعنی کہ جو دماغی کیفیت تھی, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی مشکل آتی ہے تو ہمارے پاس ایک شعر ہے کہ ہر بلائے رد باشد ہی بقا ہفتاد بار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار, یعنی کہ ہر بلا ٹل جائے گی یہ پڑھ 70 بار. لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھ لے, مگر یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ روحانیت میں پڑھتے ہیں ہم. جب کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمارے پاس سمجھ میں نہیں, جب ہمیں خود راستہ نہیں ملتا نا, تو ہم یہ پڑھ کے راستہ ڈھونڈتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے. ایک فرمان ہے جس کے ذریعے سے میں سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ خواہشات جو ہے, خواہشات کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے کرم اللہ وجہہ کا. تو یہ جو ہے لا علاج مرض ہے, اس میں بات میں شک نہیں. تو خواہشیں جب بڑھ جاتی ہیں تو وہ جو ہے کیا پرابلم بناتی ہیں اس چیز میں, آپ کے یقین میں؟ یہ لازمی بناتی ہیں یقین کو توڑنے کے لیے. خواہشات جو ہے نا, آپ کی سمجھ لیں کہ یقین کی اپوزٹ چیز جو ہے وہ ہے خواہشات. ٹھیک ہے. درویشی کا پہلا اصول جو آپ نے پکڑا ہے اندر سے وہ یہ کہ خواہشات ختم. صحیح ہے. دسترخوان بچھا دیا, اب وہ بیٹھے ہیں, یا تو سبزی آئے گی, گوشت جو آئے گا کھائیں گے, نہیں آئے گا تو نہیں کھائیں گے. دیکھیں کھانا جو ہے ایک ضرورت بھی ہے, ایک خواہش بھی بناتا ہے آدمی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, دو چیزیں ہو گئی نا, کیونکہ ہر چیز جوڑے میں ہے. سبحان اللہ. ہے نا, کہ خواہش بھی ہے, ضرورت بھی ہے. نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, بھوکے مر جاؤ گے. بالکل. اچھا, اب اس کے اندر کیا کھاؤ گے وہ آپ کے خواہشات میں آ جاتا ہے. میں آج کباب کھاؤں گا, میں آج گوشت کھاؤں گا, میں آج چکن کھاؤں گا. ایک یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ بھیجے گا میں وہ کھاؤں گا. اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں خواہش نہیں ہوتا, اس کے اندر پھر اس کی رضا الہی ہوتی ہے. رضا الہی اور محبت کا محبت کا ایک طریقہ ہے کہ بس ٹھیک ہے میں بیٹھ گیا ہوں, اب جو آئے گا میں کھاؤں گا, نہیں آئے گا تو نہیں کھاؤں گا بس. سبحان اللہ. کیا بات. یعنی کہ یہ عشق کی ارتقا کہہ لو یا جو بھی ہے, مگر درویشی کا راستہ یہ کہتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو یقین کی منزل پہ لاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ یقین جو ہے یہ یقین ذرا ڈفرینٹ قسم کا ہے. دیکھیں ایک عام آدمی کا یقین از ڈفرینٹ, ایک درویش کا یقین از ڈفرینٹ. بالکل. ایک درویش جو ہے وہ رات کو بے فکری سے سوئے گا, صبح پہلی چیز تو سونے نہیں دیں گے درویش کو, میں یہ بھی بتا دوں, لیکن وہ سوئے گا اور پھر جو ہے جب وہ اٹھے گا اس کے دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ کرنا ہے, وہ کرنا, فلانا کرنا, ڈھمکانا کرنا. وہ اللہ کی رضا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے بس. کیا بات ہے. اس کا سسٹم ڈفرینٹ ہے. اور ایک عام آدمی اس کا یقین میں سب کچھ ہے, شریعت کا پاسدار ہے, سب کچھ, مگر صبح نوکری پہ بھی جانا ہے, دوپہر کو یہ بھی کرنا ہے, وہ کرنا ہے, میرا کھانا پیک کر دینا, میرا یہ کر دینا, کپڑے استری نہیں ہے. جو درویش ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ اٹھے گا, اپنا ایک الگ ہی سسٹم ہے اس کا, وہ اللہ کے بھروسے بیٹھے گا. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. تو شاہ صاحب جو امتحان ہے خالق کی طرف سے ہم پہ آ جاتا ہے, اس کی تفصیل میں نے شروع میں بتا دی کہ کیسے پتہ چلے امتحان ہے یا عذاب. فرمان کے تھرو امتحان اور اس کے ساتھ پریشانیاں, وہ یہ ایک ہی کڑی لگتی ہے کہ جب امتحان میں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ آزماتا ہے. اس کے بغیر جب سونے کو پگھلانے کے بغیر وہ کندن صحیح طریقے سے نہیں بنتا, سونا صحیح طریقے سے نہیں بن سکتا جب تک اس کو آگ نہ چھوئے, صحیح طریقے سے پروسیجر سے نہ ہو کے گزرے. تو جب تک خالق کو آپ دعویٰ کرتے ہیں, دعوے سے مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے, میں مانتا ہوں, اور جب تک اس آگ میں نہ جل کے نکلو جس سے صحیح ماننے والا بنتا ہے, کہ بیسکلی اس کا پریکٹیکلی بھی ہوتا ہے. پریشانیاں آتی ہیں, امتحان آتا ہے, تو اس سے نکلنے کے بعد ہی تو صحیح طریقے سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ بے شک دیکھیں میں اس میں ہے. اسی مثال دوں کہ اب یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, یہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ایک چیز ہے, ٹائم بھی یعنی کہ لمیٹڈ ہے, مگر میں ایک مثال دے دوں کہ جس کی جوان اولاد انتقال کر جائے, اس کے لیے کیا آزمائش, کیا پریشانی, کیا, یعنی کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہو, کتابی باتیں, یعنی کہ جسے کہہ لیں کہ فلسفانہ کہہ لو یا منطق کہہ لو یا جو بھی ہے, ایک سٹوریاں ہو گئی ہیں. صحیح. اس کے لیے تو قیامت آ گئی,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ سوچ نہیں سکتا آدمی اس حد تک, یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ کمپریہنڈ کیا جائے, بٹ یو کی ناٹ کمپریہنڈ دیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک پریشانی ہے, کس حد تک آزمائش ہے. ٹھیک ہے. بٹ یہ بھی تو خالق کہتا ہے کہ میں بندے کی بساط سے بڑھ کر اس کو مصیبت نہیں دیتا. لیکن خالق جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ بات ماننے کی, مانتے ہیں ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, مگر کسی کو کیا پتا کہ اس کی کتنی بساط ہے. خالق تو شاید سب جانتا ہے نا. خالق تو جانتا ہے, لیکن ویسے جو ہے اگر انسان ایک دوسرے کی نہیں پہچان کر سکتے کہ اس کا کتنی طاقت ہے, اس کی کتنی مصیبتیں ہیں. اب ایک خاندان کے 5 آدمی کار ایکسیڈنٹ میں مر جائیں, ایک میں مثال دے رہا ہوں, ایک ہی فیملی کے 12 آدمی تھے, اس میں سے 5 آدمی جو ہے مر گئے, چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے اندر. ان کے لیے اب وہ جو باقی 6 بچ گئے ان کی کتنی بساط ہوگی؟ آپ کا کوئی میجرمنٹ ہے؟ نہیں, اندازہ تو نہیں لگا سکتے, اندازہ لگا ہی نہیں سکتے آپ. وہ تو خالق کہہ رہا ہے, خالق کی اپنی ایک وہ ہے, وہ ایک الگ چیز, اس کا تو اپنا ہے, کریٹر ہے, اس نے تو بنایا ہے, اس کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ. وہ چاہے تو ٹائم ریفریز کر کے دوبارہ اس چیز کو چلا دے, پتہ ہی نہ چلے کسی کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ forget about anything else, وہ تو باقاعدہ ٹائم پیچھے لے آ کے کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ یہ واقعہ کبھی ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. بٹ اس کے پیچھے مسئلہ کیا بنتا ہے کہ آپ کہاں بس کرتے ہو, آپ کہاں کہتے ہو کہ میری بس ہو گئی ہے, اب میرے سے ہو نہیں رہا, یعنی کہ یو اسٹارٹ گیونگ اپ. وہ بھی ایک سچویشن ہوتی ہے نا. جی بالکل. میں یہ چاہوں گا, اس سوال کا جواب چاہوں گا کہ ہے تو بڑا, میں سے معصومانہ سوال ہی کہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ امتحان آنا اچھی چیز ہے یا نہیں لائف میں؟ دیکھیں, چیز یہ ہے کہ جو خالق کی طرف سے جو چیز بھی آئے گی وہ غلط یا رانگ ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. امتحان ہو, آزمائش ہو, پریشانی ہو, جو بھی ہو. بے شک. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا کام صبر. ٹھیک ہے. صبر سے دیکھا جائے کہ یہ پریشانی ہے, آزمائش ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے, یہ پارٹ آف لائف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, وہی پریشانی جو ہے ایزی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. بے شک. اچھا, اللہ کے قریب ہونے سے کچھ ہو نہ ہو, ٹھیک ہے, بھلے میرے پاس بلینز نہ آئے, مگر ایک سکون نام کی چیز جو ہے وہ ضرور آتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. بس وہ اتنی سی اس کی منطق ہے, یہی فارمولہ ہے اس کا کہ آپ جتنا قریب ہوگے, ٹھیک ہے, پریشانی ہے اپنی جگہ, وہ کوئی منع نہیں کر رہا اس کو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ خالق کی طرف سے پریشانی نہیں, لازمی سی چیز ہے. کچھ پریشانیاں آپ کی اپنی دماغ سوچ کی وجہ سے جنریٹڈ ہے اندر. ٹھیک ہے. اپنے خود سے بناتا ہے, خود سے بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی جو پریشان ہے اس کے لیے, اس کے سامنے اس کی مثال ہے. میں آپ کو روحانیت کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, میں وہی فالو کرتا ہوں جو میرے والد صاحب فالو کرتے تھے. ہم صوفیزم فالو کرتے ہیں, درویشی فالو کرتے ہیں. ہمیں جو بتایا جاتا ہے, چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں, وہ یہ کہ ہر آدمی جو پریشان ہے, اگر وہ نظر گھما کے دیکھے, اس کو اسی کی وسط میں, اسی کے سوشل سرکل میں ایک آدمی ایسا نظر آئے گا جو اس سے زیادہ پریشان ہے اور اسی مسئلے میں مبتلا ہے. واہ, کیا بات کی آپ نے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثال ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ ایسے نہیں آدمی کو ابینڈنٹ نہیں چھوڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے. بے شک. کوئی کسی مذہب کا ہو, کچھ ہو, دیر آر ایگزامپلز دیر. مدد کے لیے اس نے سارے راستے کھولے ہوئے. سبحان اللہ. بھلے کسی مذہب کا ہو, the doors are open, the problem is walking through that door. وہ آپ کی اپنی سوچ کے اوپر. یہ بے شک, یہ ایک حدیث بھی ہے, فرمان بھی ہے اس حوالے سے, جیسے آپ نے بات کی کہ جب تم مصیبت میں ہو تو اپنے سے اوپر نہیں, نیچے والے لوگوں کو دیکھو. بس وہ یہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر جو ہے رکھا ہوا ہے سسٹم کہ ہر جو ہے آپ کے جہاں بھی آپ ہو اس کے اندر آپ نظر گھما کے دیکھ لو. میں نہیں مانتا ہماری تھیوری غلط ہے, بالکل, ہمیں اس چیز کا یقین ہے اتنا ہی. تو روحانیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں امتحان کے بغیر بندہ پختہ ہو سکتا ہے؟ نہ, روحانیت میں آنے کے لیے امتحان مسٹ ہے. وہ میرے والد صاحب کہتے تھے آپ کو وہ جو دھاگا جو سوئی کے اندر ہوتا ہے نا, جو چھید ہوتا ہے, کہہ رہا اس میں سے گزار دیتے ہیں. تو یہ اس کا آنا آپ کیا سمجھتے ہو کہ روحانیت کی سٹیج میں مڈل میں ہوتا ہے, شروع میں ہوتا ہے, یا اینڈ پہ ہوتا ہے؟ یہ بالکل سٹارٹ ہوتا ہے. سٹارٹ صحیح, جب آپ کو دھکا دے دیا جاتا ہے اس طرف, کیونکہ یہ دھکا دیا جاتا ہے, آپ خود سے نہیں آتے, یہ دھکا لگتا ہے. اور جب یہ دھکا لگتا ہے, جب آپ گرتے ہو, بس وہ گرنا جو ہے وہ سجدے میں گرتا ہے آدمی, اور پھر وہ سجدے سے اٹھنا بہت مشکل ہے. بس کیا بات, وہ اس طرف ہی چلتا. بہت ہی اچھے طریقے سے اور مکمل, میں کہوں گا کہ مکمل طریقے سے آپ نے جواب دیے. تو ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لائیو کالوں کا سلسلہ ہم نے کھول دیا ہے, تو جو بھی ہمارے ساتھ آ کے اپنی پرابلم کی شاہ صاحب سے بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو جو نہ آ سکے
उन हजरात के लिए 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं प्री बुकिंग के नाम से। किबला शाह साहब के नंबर है आफ्टर प्रोग्राम, या कल 2 बजे के बाद उन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, तो आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई की जाएगी। तो अगर कल करें तो मैंने जैसे कहा 2 बजे के बाद आफ्टरनून के आप किसी भी दिन जो है रब्ता कर सकते हैं। तो शाह साहब मैं ये चाहूँगा कि भी इस बात का जवाब दें कि जब इम्तिहान आ जाता है, इम्तिहान से बंदा गुजर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? रूहानी सिलसिले की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो कहीं का नहीं रहता, ठीक है, फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का, बीच में चलता है बस वो फिर ना इधर का रहता है ना उधर का, कहीं का नहीं रहता आदमी। फिर उसकी बस वो समझ लें कि रस्सी थाम लेता है, वो उसकी रस्सी थाम लेता है, वो हैदरियम कलंदरम वस्तम मस्त हो जाता है आदमी, एक रास्ते पे चलता है, बस उसी रास्ते पे चलता है फिर वो। ठीक है। एक कॉलर ना इधर रहता है ना उधर रहता है। थैंक यू वेरी मच साहब। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, तो कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी मैं तौसीफ बात कर रहा हूँ। शाह साहब को आप ट्रांसफ़र करूँगा, आपकी कॉल नाम बता दें प्लीज़, अगर आप अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी मैं बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ। आप कैसे हैं भाई? ठीक है बिल्कुल, खुदा का शुक्र है, लाख लाख करम है। आप नाम बता देंगे बच्चों के? बेटे का नाम के से शुरू होता है। के से, ठीक है। चलो, बड़ी बेटी का नाम एस से, छोटी का भी एस से। एफ से और छोटी का भी एफ से, ठीक है। शाह साहब से बात करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शाह साहब? बाजी ठीक है। बाजी कल बात हुई है हमारी क्या? जी नहीं, मैं पहली दफा आपको अच्छा ठीक है जी, पूछें क्या पूछना है आपने? मैं बेटे बड़े का नाम लिखाया ना, के से शुरू होता है। हाँ, और छोटे का एस से और एस से शुरू होता है। और आपका नाम? जी आपका नाम? मेरा के से शुरू होता है। आपका भी कैसे? और शोहर का नाम? जी शोहर का जावेद। ठीक है ठीक है बाजी, मसला क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? बस बच्चों के बारे में लास्ट पूछना चाहती हूँ। उम्र बता देंगे इनकी? जी बड़ा बेटा 88 में पैदाइश हुआ है, 5वें महीने की 16 साल। 98 2008 26 का है ये? जी ठीक है। 26 और बाकी वाला है ऐसा महीने में। ठीक है। शादी हो गई है इसकी? जी ना, अजय कोई नहीं। जी जी अजय नहीं, अभी नहीं हुई है। अच्छा, पढ़ना लिखना पढ़ाई है या छोड़ दी है? नहीं छोड़ी है, कब की। अच्छा, काम वगैरह करता है? जी बस कोई माड़ा मोटा। क्या कह रहे हैं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता है? जी बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता है? जी करता है, करता है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें करता है सिवाय कंस्ट्रक्टिव काम कम करता है? जी यानी कि कोई कंस्ट्रक्टिव होता है ना, जैसे कि करियर वाइज कोई इस तरह के काम कम करता है, बाकी सारी फालतू चीज़ें करता है? जी जी ठीक है। खाते हुए गुस्सा भी करता है? जी कर लेना गुस्सा, गुस्सा बहुत हाँ, है। खाते हुए ख़ास तौर पे? जी जी ये बताएं, इसके आंखों में जो कशिश है एक अजीब सी? जी होती है कई बारी, गुस्सा बहुत आता है, कशिश भी हो जाती है। आपने जवाब दिया, हाफ़िज़ शाह साहब सही तरह समझ नहीं पाए। जो कशिश की बात करें, आपने कह रहे हैं कभी कभी होती है। आंखों में, मैं कह रहा हूँ कि आंखों में कशिश होती है इसकी? उन्होंने कहा कि कभी कभी होती है। हाँ, समझ गई, अजीब सी कशिश होती है। हाँ जी जी गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा तो आता है, गुस्से का तो मैंने बताया ना, गुस्सा करता है, खाने के टाइम भी गुस्सा करता है। अच्छा, सुबह उठता भी लेट है, रात सोता भी देर से? जी जी अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में? मैं तो सिर्फ फर्स्ट लेटर से इतना सब कुछ बता दिया है, दरअसल कुछ आप भी बताएं ना। इसमें बारे के पूछ रहे हैं कि कब शादी करेगा, कब? हाँ बाजी, देखें शादी जो है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये और चक्करों में ज्यादा है। ठीक है, ये और चक्करों में ज्यादा है। और ये एक तो जी ये बताएं, ये पैंट में जो है सफेद और काला ज्यादा पहनता है? जी काला ज्यादा पहनता है। हाँ, और जब दूसरा जो है वाइट भी पहनता है कभी कभार? जी कभी कभार। हाँ ठीक है। हाँ बाजी देखिए, ये जो है ना शादी का इसका मामला ये है कि ये थोड़ा सा, एक तो ये कि जिद्दी है। जी जी हाँ, और ये आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ मुश्किल ये करे, ये भी मैं बता दूँ। जी जी
चलो मैं नहीं आपकी मर्जी से तो कर लगा ना। हाँ कर लेगा मर्जी से, मगर अभी टाइम है इसकी शादी में। अच्छा जी टाइम है। अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन वैसे अभी इसमें करियर लिख क्या कोई आगे काम करेगा या? करियर में भी बाजी ये मैंने बताया ना, ये बाकी सारे काम करता है सिवाय कोई कंस्ट्रक्टिव काम के। कंस्ट्रक्टिव को क्या कहेंगे आप उर्दू में? के जो फ्यूचर में बेसिकली जिनका अमल दखल जो होता है। काम आपके काम आएंगे ना फ्यूचर में, वो काम कम करता है, बाकी सारी चीजें करता है ये मैं बता दूं। देखें ये आपने सिर्फ लेटर बताया है, तो मैं अगर नाम बताएं इसके अदद 5 बनते हैं, ठीक है ना। अभी तो मैंने ये नहीं बता सकता लाइव ऑन एयर कि इसका नाम क्या है, तो वरना आपको समझ तो आ गई होगी कि शाह साहब बता सकते हैं। हाँ, वरना ये कि इतना वो भी जोर लगाऊं तो वो भी पता चल सकता है। एक काम करें, मैं पढ़ने को बताता हूँ तो अल्लाह ताला फजल करे, ठीक है ना। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी 2 मिनट दें। 786 दफा जी 786 दफा 786 786 टाइम है जो उसके आदत है, एक टाइम पे पढ़नी किसी भी नमाज के साथ। अच्छा और जो दूसरी चीज पढ़नी है आपने, जी या शहीदों पढ़े या शहीद, ये कितनी दफा? 1100 दफा। 1100 दफा। ये भी नमाज किसे नमाज के ये टाइम? नमाज के साथ पढ़े, पानी के ऊपर दम करके बच्चे को पिलाएं। अच्छा और जो छोटी वाली लड़की है उसको भी पिलाएं, क्योंकि उसकी भी कैफियत ऐसा ही है। अच्छा जेड़ी बिशकारी वाली है, बिचकारी वाली क्या कहते हैं? मिडिल वाली। हाँ मिडिल वाली नहीं, छोटी वाली 3 बताए ना आपने SS के। जी। एक तो बेटे को छोटी है ना, तो एक बेटी को एक छोटी है जेड़ी। बेटी से छोटी जो है तीसरी, सबसे छोटी जो तीसरी, सबसे छोटी को भी पिलाएं। बेटे को बेटी को जेड़ी छोटी है। आप ऐसा करें, तीनों को पिला दिया करें, अच्छा ठीक है। या शहीदो 1100 दफा। या शहीदो। और सुबह के टाइम 1 दफा उठ के चारों कुल पढ़ दिया करें, दम कर दिया करें बच्चों को। वैसे भी जो है मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चारों कुल सुबह उठ के दम कर दें, क्योंकि पुराने जमाने में अगर देखा होगा दादी नानी जब बच्चे स्कूल जा रहे होते थे वो हाथ सर पर रख के दम कर दिया। अब वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गए, वो बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया। सिस्टम खत्म हो बड़ी गया। बेटी का क्या अजीब व आदत गरीब। है बनता? जी बड़ी बेटी का आदत क्या है? बड़ी बेटी का बाजी अभी देखा नहीं है, इतने एक तो बताया, इतनी मुश्किल से नाम भी नहीं बताया आपने, तो वो जो है बड़ी बेटी का जो है, बड़ी बेटी का सिद्रा इकबाल ना है। क्या नाम है? छोटी सिद्रा इकबाल। सिद्रा सिद्रा इकबाल। इकबाल। देखिए इसके बनते हैं 8 का आदत है। देखें बाजी एक काम करें, इसका सदका दे दें अभी फिलहाल तो। अच्छा क्या दिया इसका सदका? सदका कोई भी दे दें, कोई भी मुर्गी बकरा जो भी आपके हस्ब तौफीक हो ना, लाजमी नहीं है कि भर भर के सदके दें, कोई भी जो समझ में आए हस्ब तौफीक अपनी इस्तात के मुताबिक। और ये मैं बता दूं इसमें भी गुस्से की कैफियत है। अच्छा तो जेडी शैला इकबाल है छोटी वाली का नाम बता देंगे तो इजी हो जाएगा, जरा जोर कम लगाना। शैला इकबाल। शैला इकबाल। हाँ, इसमें इतनी इसकी कैफियत ज़रा डिफरेंट है जी। इसमें तबीयत भी डिफरेंट है, मगर ये बता दूं कि ये शैला इकबाल माशाल्लाह से पढ़ जाएगी। अच्छा हाँ, ये इंटेलिजेंट निकलेगी दिमागी तौर से ना, दिमाग इसका तेज है माशा। हाँ दिमाग तेज है। बाकी जो है वो दोनों जो है ना वो एवरेज है। इसका आदत क्या बनता है? शैला के 7 बनते हैं बाजी। अच्छा शैला के 7 हैं, सिद्रा के 8 हैं, लड़के का तो मैंने वैसे ही बता दिया था 5 है। हाँ चलो ठीक है ना। ओके बाजी, ओके, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। जैसे कि आपने देखा कि शाह साहब जो है सिर हरफ से इतनी चीज़ें बता रहे हैं, तो उन्होंने पहले बेटे का अदद बता दिए कि ये बनते हैं। तो ये इल्म है जो कि इसको कहते हैं बैक ट्रैक करना। बिल्कुल तो वो जो है क्या कहते हैं उसे, देखें इसके अंदर ये होता है कि जो कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है, अदद के हिसाब से। सही। उन चीज़ों को हम 1 आध 2 चीज़ पकड़ लेते तो हमें पता चल ये उस अदद का है। सही। क्योंकि मैंने कहा ना, इसके ऊपर हम बाकायदा दावे के साथ कहते हैं कि हमें इस इल्मुल आदात पे महारत है, ठीक जो है, इस्लामिक न्यूमरोलॉजी, हरूफ अबजद, सही है। और ये दोनों तरफ से जो है हमें इस पे महारत है, कि इसके आदत के हवाले से भी और इस पे हरूफ के हवाले से भी हमें महारत है। कोई शक नहीं, ये तो शाह साहब सामने की बात है। ये सामने की बात है, और एक नहीं है। सूफी गाइडेंस चैनल पे आप चले जाओ, यूट्यूब पे जाके देख, हज़ारों हैं अभी तो, कई मिसालें हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं इस बात में। तो ये जो नाम की बात कर रहे हैं अदद के हवाले से, तो ये आप इसका इस्तेमाल मैंने देखा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपने कही कि जिम करता है। शुरू में जो आपका पहला क्वेश्चन था जिम करता है, उन्होंने कहा हाँ करता है। जो आँखों की बात की कि उसमें जो है कशिश आती है,
یہ کشش اور جم کا تو یہ عدد سے کیا ہے یا نہیں؟ یہ بہاؤ کا استعمال، بہاؤ کا استعمال، یہ بہاؤ کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، یہ بہاؤ کا استعمال ہے۔ جو آنکھوں کی کشش ہے یہ دونوں چیزوں کا استعمال ہے، علم الاعداد اور بہاؤ دونوں کا استعمال ہے۔ باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے، باقی چیزیں جو ہیں وہ کچھ علم الاعداد کے حوالے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شاہ صاحب تو کال لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی شاہ صاحب سے اپنی لائف کے بارے میں پوچھنا ہے جی۔ ٹھیک ہے، نام بتائیں گے اگر بتانا چاہیں تو؟ جی میرا نام این سے شروع ہوتا ہے۔ این سے، ٹھیک ہے، بات کریں شاہ صاحب سے۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اپنی لائف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ لائف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، نام کیا ہے؟ میرا نام این سے شروع ہوتا ہے جی، عمران ہے۔ این سے عمران، پہلے بھی جی بات ہو چکی ہے ہماری؟ جی فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے۔ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے۔ پورا نام بتائیں گے؟ جی عمران عظیم۔ عمران عظیم۔ والد جی کا نام؟ والد کا نام زیڈ سے شروع ہوتا ہے جی۔ نام بتا دیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ اتنی دیکھیں چیز یہ کہ میں بات، زوار حسین۔ ہاں زوار حسین، جی ماشاء اللہ۔ اچھا، والدہ کا نام؟ زیب النساء۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی؟ ایگزیکٹلی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنے والی جو لائف ہے میری، وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ عمر کتنی ہو گئی؟ بہتری کی طرف عمر بتائیں گے؟ ایج کیا ہوگی آپ کی؟ میری ایج اباؤٹ 35-36 ہے۔ 35 پورا نام آپ نے کیا بتایا؟ عمران زوار؟ عمران عظیم۔ عظیم، عمران عظیم، سوری۔ جی جی ٹھیک ہے، ہاں۔ لیکن مشکلات تو ابھی جو ہے نا، آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لائف میں کئی سپین آئے ہیں مشکلات کے۔ ایک تو ایئر ارلی 2000 میں آیا تھا ایک مشکلات کا، پھر جسٹ آفٹر 2010 جو ہے اس وقت بھی مشکلات آئی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ سپینس تو ہیں آپ کے اس میں، لیکن 2010-11 میں فوتگیاں بھی آئی ہیں آپ کی لائف میں۔ جی اب جو ہے جو ٹائم چل رہا ہے نا، اس میں تو یہ کہ بہتر یہ ہے کہ صدقے وغیرہ اور عبادت کر لیں تو بہتر ہے ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ عبادت اور ریاضت، ٹھیک ہے نا؟ جی ورنہ یہ کہ اگر یہ اس ٹائم چیز یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے ٹائم ہوتے ہیں نا، جب یہ ابھی مشکل ٹائم ہے، اگر اس کے اندر آپ عبادت وغیرہ نہیں کریں گے تو آگے امپروومنٹ کم دکھائی دے گی، جبکہ آ رہی ہے امپروومنٹ اس میں ابھی جو ہے نا۔ کوئی آپ کو جو ہے، اچھا یہاں آپ کو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے؟ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ زیادہ نہیں ہوا مجھے ادھر آئے جی نیرلی 10 ایئر ہوئے ہیں۔ ہاں زیادہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شادیاں جو ہیں یہ میں بتا دوں آپ کی 2 لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو آپ گڈ نیوز کہہ لیں یا بیڈ نیوز کہہ لیں، یو کین ٹیک اٹ آئدر وے۔ شرعی طور سے آپ کی مرضی ہے، آپ 4 کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو دیر از نتھنگ رانگ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا، کیونکہ جب ٹائم مشکل میں ہوتا ہے نا تو جو ریڈنگ بھی کوئی بھی چیز آپ لوگے کچھ کرو گے وہ بھی نیگیٹو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر اونلی تھنگ پازیٹیو دیٹ کمز از دا قرآن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو مجھے آنے والا جو وقت ہے اس میں بہتری کے امکان ہے یا نہیں ہے؟ بہتری کے امکان ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا، بشرط یہ کہ پڑھ لو کچھ۔ چلے میں کیا پڑھنا چاہیے مجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، یہ روزانہ 1900 دفعہ پڑھنی ہے۔ 1900 دفعہ کتنی دیر؟ یہ پڑھیں کم سے کم بھی 72 دن کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ ویسے پڑھوں یا چلا سمجھ کے پڑھوں یا کیسے پڑھوں؟ وظیفہ کا دیکھیں، چلہ جو ہے یہ 40 دن کا ہوتا ہے، میں یہ بھی بتا دوں، چلہ جو ہے 40 سے نکلتا ہے، اس کا ورڈ ہی ہے، وہ 40 دن کا ہوتا ہے، یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، اور باقی یہ کہ نماز کی پابندی کریں ان دنوں۔ ہلو میرا کال کٹ گیا کیونکہ کالیں بیزی ہیں، تو بیزی ہے کالیں، اس وجہ سے جو ہے وہ
کال کٹ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر آپ کا کوئی بات رہتی ہو، کچھ ایسی پوچھنے والی ہو کسی اور ناظرین کی بھی ان کے علاوہ بھی، تو وہ 2 نمبر موجود ہیں قبلہ شاہ صاحب کے. اگر کسی بیزی ہونے کی صورت میں آپ کی کال نہ مل پائے تو ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ آفٹر پروگرام، یا کل 2 بجے کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی ایسی بات ہو، کھل کے ان نمبرز پہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا یا گائیڈ کیا جائے گا کسی بھی حوالے سے. تو شاہ صاحب بات کر رہے تھے ہم امتحان کی، یقین کی. تو وظائف پڑھنے پڑھانے کا ریاضت میں کچھ ایسا سسٹم ہے کہ امتحان میں بھی کام آئے؟ امتحان میں مطلب یہ آزمائش کو آگے کر دیں یا آزمائش کو کم کر دیں یا آزمائش کے سلسلے سے کسی آسانی سے نکال دیں؟ توبہ کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، توبہ کا ایک راستہ ہے. دوسرے یہ کہ عبادت کرنے سے، جب چیز یہ ہے کہ آزمائش جو ہے اگر وہ قربت کے لیے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کو قریب کرنے کے لیے، صحیح ہے، تو پھر تو جتنا پڑھا جائے کم ہے. پھر جتنی جلدی آپ قریب ہوگے اتنی جلدی آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے خیال میں آواز، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نام بتائیں گے اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو؟ میرا نام سعید الرحمان. سعید الرحمان. اپنے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی بھیا میرے بارے میں بات کریں شاہ صاحب سے. جی بھیا بولیں. السلام علیکم جناب. آپ میرے خیال ٹی وی سے سن رہے ہیں تو ٹی وی بند کر دیں پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی سے تو آواز نہیں سن رہے؟ ہلو. اچھا میرے خیال میں آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں. سوری کہ پروڈیوسر لائن کاٹ دیں گے آپ. لائن کاٹنی پڑ گئی آپ کی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اتنے کالوں کا رش ہے، کیوں ہے. بیچ میں سوال بھی میں روک کے پوچھ رہا ہوں، اتنا پریشر ہے کالوں کا. تو اگر بیچ میں آپ ایسی صورتحال ہے ٹی وی سے سنتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، تاکہ آپ ہم سے لائیو ہوتے ہیں تو لائیو جو بھی بات ہو جیسے فون پہ کی جاتی ہے تو وہ کریں. تو ابھی نیکسٹ کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر بول رہا ہوں لندن سے. سوری کیا نام بتایا؟ عمر فدا. سوری پھر بتائیں ایک دفعہ. عمر فدا. عمر فدا. ٹھیک ہے، عمر فدا. فدا. جی ٹھیک ہے عمر فدا. شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نام بہت خوبصورت ہے آپ کا، عمر فدا. تھینک یو. میں ٹرائی کر رہا تھا، فون نہیں تھا مل رہا، تو میں نے وہ ایک پتہ کرنا تھا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ابھی تک، اور گھر والے میرے بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ شادی کر لو. تو گھر والوں کو بولو کہ کرا دیں. یہ تو دنیاوی چیز یہ ہے کہ گھر والوں کو بولو کہ بھائی نہیں ہو رہی تو آپ کرا دو شادی. اس میں کیا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے. نہیں، وہ جہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ نہیں ہو رہی نا. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ کہہ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہمارے حساب میں، ہمارے یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں محبوب قدموں میں. ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. شرعی طور سے منع بھی ہے، اور ویسے بھی اس پہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اسے، اس میں آپ خود بھی خارج ہو جاؤ گے، مجھے بھی خارج کرا دو گے. ٹھیک ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا. رشتے ہمیشہ یاد رکھو آسمان سے بندے ہوتے ہیں. اگر نہیں ہو رہی تو آپ بولیں. اب یہ بتا دیں شادی کب تک ہو جائے گی. میں تو تنگ آ گیا گھر والوں کے سوالوں کا جواب دے دے کے. ہاں ٹھیک ہے. وہ جو بھی لڑکی دکھاتے ہیں وہ لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے فلیٹ ہو، گھر ہو. کہاں جیسے ہوتا ہے وہ کامیاب. نارمل پروسیجر ہے آج کل. نارمل پروسیجر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں گھر والے یہاں ہیں پاکستان ہیں آپ کے؟ گھر والے امریکہ میں ہیں. امریکہ میں، ابراڈ ہے. ٹھیک ہے. جی. آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ سے؟ میں 22 اگست 1982 کو پیدا ہوا تھا. تو ابھی کتنی 25 سال ہو بنتی ہے؟ جاؤں گا. ابھی کتنی بنتی ہے آپ کی 82 کے حساب سے؟ ابھی 31 کا ہو چکا ہوں، 32 کا ہو جاؤں گا اسی سال. ٹھیک ہے. یہ بتائیں 26 سال میں کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ جو شادی ہوتے ہوتے رہ گئی ہو، یا کوئی منگنی شنگنی کوئی؟ ہاں جی ہوا تھا، وہ بس ہوا تھا، واقعی ہوا تھا. تو بتائیں نا. یہ پھر شاہ صاحب جیسے بات کر رہے ہیں آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی. ساری باتیں آپ چھپاؤ گے تو پھر یہ پھر لائیو آن ایئر تو نہ بتاؤ نا. پھر وہ پتہ چلا کہ پہلے ہی وہ نہ کر رہے ہیں تو لڑکی والے اور نہ کریں، بالکل ہی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک کام میری کرو. زندگی میں 3 دفعہ ایسا ہوا کہ شادی ہوتے ہوتے رہے گی نا. ہاں بس تو وہ ابھی کوئی چکر ہے.
اب ایک کام کرو، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے، یہ ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح. یہ لکھ لیں. جی جی. ویسے میں یہ بتا دوں، شادی آپ کی جو ہے نا، کیونکہ آپ کافی پریشان ہو اس معاملے میں ویسے بتاتا نہیں ہوں عموماً، میں آئی اوائڈ اٹ، لیکن میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ دا نیکسٹ کمنگ ایئر نا، یہ اس چکر میں آپ نمٹ جاؤ گے. نہیں، جہاں پہ میرا دل ہے وہاں پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں دل ہے وہاں ہوگی یا نہیں؟ یہ دیکھیں، یہ سوال تو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ چیز یہ ہے کہ میرے دوست ہیں اور بہت اچھے مولوی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اٹھنے بیٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ یہ پکڑ لیں گے گریبان سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اس کا جواب میں دے نہیں سکتا. یہ آپ کو میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ جہاں چاہ رہے ہیں وہاں ایس وغیرہ کی تو فگر نہیں ہے کوئی؟ ہاں جی وہی ہے. ہاں تو دیکھیں نا، تو پھر اگلی بات اب آپ سمجھ گئے ہوں، آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا. ہاں ایک کام کریں کہ آپ جو ہے نا، میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، دوبارہ جو ہے کہہ رہا ہوں پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ٹھیک ہے نا. جی نماز تو میں 5 وقت 4 وقت کی پڑھتا ہوں. 5 ہاں نماز پڑھتے ہو نا، تو اس کے ساتھ ایک چیز ملا لو، یہ اللہ تعالیٰ کرے گا کامیابی ہو جائے گی. یا حافظ پڑھنا شروع کر دو، یا حافظ. توصیف آپ کو سپیلنگ بتا دیں گے، انگلش میں بتا دیتا ہوں، KHAFIZO. حافظ ہے جس کے نقطہ ہوتا ہے نا اوپر، وہ برانی ہے. یا حافظ آپ نے پڑھنا ہے یہ 1481 دفعہ 1481 روز کا. کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا 5 نمازوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، جیسے کہ 250 ایک دفعہ، یا 400 ایک دفعہ، 300 ایک دفعہ، جو بھی ہے ایک کیلکولیٹر رکھ لیں، مگر پڑھیں تسبیح کے اوپر، ٹھیک ہے، کاؤنٹر پہ نہ پڑھیں پلیز، کیونکہ تسبیح کا ذکر قرآن میں. یہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اٹ واز ویری یعنی کہ اٹ واز نائس اسپیکنگ ٹو یو، ٹھیک ہے نا. رکھیے گا اپنا. السلام علیکم. ٹھیک ہے نا، باقی دعا گو رہیں گے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. اوکے، خدا حافظ. اوکے جی، خدا حافظ بھائی صاحب. مجھے یقین ہے کہ آپ کال بند کر کے ریسیور رکھ کے ابھی ہماری بات سن رہے ہوں گے، تو آپ کیا اندازہ سمجھتے ہوں گے یا کیا آئیڈیا لگا رہے ہوں گے کہ یہ اتنی باتیں نہ شاہ صاحب کو کبھی دیکھا، نہ کبھی پہلے بات ہوئی، نہ کبھی گیا، نہ کبھی کوئی رابطہ کیا، ایک دم کال کی اور میرے خیال میں 10 ایسی چیزیں بتا دی جو کہ آپ ہی جانتے ہو یا آپ کی فیملی کا شاید کوئی فرد جانتا ہو تو جانتا ہو، نہ مجھے پتا نہ کسی اور کو پتا. تو ایسے آئیڈیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یا نہیں. اگر شاید اور زور لگاتے اور بتانا مناسب نہیں لائیو آنے کے اب تک نام بھی نکل آتا، بٹ یہ تھوڑی سی علمی باتیں ہوتی ہیں تو احتیاط رکھنی چاہیے. تو یہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جیسے کہ آپ یہ کہ ایسے کالر سے جو ہے نا اچھا دل خوش ہو جاتا ہے کال بات کر کے، کیونکہ یہ بیسیکلی ان کی عادت جو ہے پلیزنٹ آدمی ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ خوش اخلاق اور نہیں ہوتے، لائف کو ٹیک اٹ ایز اٹ کمز والی چیز ہے. عمر فدا نام ہے، عمر فدا نام ہے، ماشاءاللہ سے نام بھی ایسا. میں نے تو نام سنتے میں نے کہا ماشاءاللہ وہ چیز یہ کہ واقعی فدا ہے یہ، اور یہ مست ٹائپ کا آدمی ہے. لیکن کیا کرے، ایک مسئلے میں جیسے پریشانی ہے، لیکن یہ ختم ہو پڑھ لے گا. میں نے دیکھیں میں عموماً نہیں بتاتا، میں کوشش کرتا ہوں، جو آف ایئر بھی لوگ کرتے ہیں میں اوائڈ کرتا ہوں کوئی چیز آگے کی بتاؤں، کیونکہ شریعت کے پابندی کی وجہ سے. لیکن ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ نیکسٹ ایئر میں جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ہو جائے گا کام آپ کا. کیا بات، ماشاء اللہ شاہ صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ، تو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو ہمارا جو موضوع تھا، کیونکہ ایسی جب کالیں آتی ہیں تو ہم موضوع سے میں کمپلیٹلی ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ وہ اٹریکشن والی ہوتی ہیں کہ ضروری بات مجھے کرنا پڑ جاتی ہے، کیونکہ مجھے بھی تجسس ہوتا ہے کہ یہ جو چیز شاہ صاحب نے بتائی یہ کس کا استعمال تھا، یہ بتائی تو یہ چلو مجھے سمجھ آ گئی کہ چلو حروف ابجد کا ہو سکتا ہے. بٹ سم ٹائم ایسی ایک پن پوائنٹ ہوتی ہے جس سے میں خود پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کس چیز کا استعمال ہو سکتا ہے. یہ جو ہے بہت سارے لوگ اس کو بھاؤ بھی کہتے ہیں، اور آج کل جو نیا ورڈ ہے اس کا اشارہ کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اشارہ ہو گیا ہے. یہ اشارے والی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو بس وہ جو پتہ چلی وہ بتا دی. اب غلط ہو صحیح ہو وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، ٹھیک ہے، بٹ غلط بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ چیز یہ ہے کہ اس کے لیے تمام جتنا ہمارا جو راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہے، تو اس میں غلط کا سوال نہیں ہے. بالکل. شادی بے شک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر میرا دل ہے یہ حق کا راستہ ہے، تو وہ جو ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو شادی کی جیسے بات کی ابھی، میں ناظرین سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا اور سمجھانا چاہوں گا اس بات کو کہ چلو شادی ٹھیک ہے، ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے جو خالق کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے شادی کرنا.
بٹ ہماری سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ جس سے شادی کی توقع آپ رکھتے ہیں، جدھر شادی کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے کیا رائے ہے آپ کے مطابق، کیونکہ ہمیشہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بجتی. تو یہ ایک ایسے سلسلے ہیں، ایک ایسی بات ہے کہ سب اس پہ اگر بات کرنا چاہیں آپ کہ شادی کا مین مقصد ہے شاد ہونا، تو شاد تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے بندہ. لازمی چیز ہے، شاد جو ہے نا دونوں طرف سے ہونا چاہیے. دیکھیں بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں، دیکھیں یہ عاملین جو ہے نا اس چیز کو ایسے چلاتے ہیں کہ یہ ایک کیسے کہنا چاہیے کہ جیسے میں نے کہا تھا محبوب قدموں میں، بالکل یہ ایک مشہور ایک ٹرم ہے، بڑے نیوز پیپر سب میں ہاں دیکھا یہ گیا. سب جگہ یہ کہ محبوب قدموں میں یہ وہ فلاں ٹھمکانا. دیکھیں شرعی طور سے تو اس چیز کی کہیں بھی کوئی لکھت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. شادی کی یہ ہے کہ آپ رضا الہی کے لیے آپ جو ہے عبادت کریں، تو جو بہتر ہوگا یعنی کہ وہ اس کی مشیت کو سمجھو، اپنی سائنس نہ لڑاؤ. بالکل پھر دیکھو وہ کیا چاہتا ہے، دعا کریں. دعا کریں، وہی تو اسی کی مشیت. لیکن دعا کا مطلب ہی اس کی مشیت ہے. سبحان اگر آپ کی دعا، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے کو ایک اچھا پین لا دے، پین آ گیا تو اس کی مشیت، اس کی مرضی کی وجہ سے آیا ہے، سبحان اللہ. آپ کی دعا سے نہیں آیا ہے. آپ نے تو التجا کی تھی، مرضی تو خالق اکبر کی تھی نا. یہ ہاں اس میں بے شک دعا میں التجا ہونی چاہیے، التجا ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ Request مجھے ہے. نہیں دے تو نہیں دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، ہاں یہ ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ یہ زاویہ امتحان میں بھی ہونا یہ چاہیے. زاویہ امتحان میں آپ اگلے کو، آپ اللہ تعالیٰ کو امتحان میں ڈال لو، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا بشر عبادت کرے نہ کرے، اس نے تو حکم دے دیا ہے. صحیح، بے شک کوئی شک نہیں اس بات میں. وہ حکم دیا ہے اور وہ جو ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا نہیں کرو گے یو ول بی آؤٹ آف دا کلب. بے شک بڑی خوبصورت بات کی، بہت ہی اچھے زاویے کو آپ دیکھیں آپ ایک بات یاد کر لیں، میں ایک روحانیت میں جو ہم نے سیکھا، میں نے ساری چیزیں میرے والد صاحب سے سیکھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ والد صاحب کی بار بار بات کرتے ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب تھے ہی ایسے، ٹھیک ہے بے شک تو میں انہی کی بات کرتا ہوں. بے شک. میں ایک بات بتا دوں، پیدا ہو گئے آپ ٹل ڈیتھ ایک ہی چیز رہتی ہے بے شک آپ کے ساتھ، جنت اور دوزخ. ٹھیک ہے اسی کی تک و دو ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں وہی چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو پیسے کما رہے ہو وہ بھی اس کی طرف، نہیں کما رہے تو بھی اس کی طرف، عبادت کر رہے ہو اس کی طرف، نہیں کر رہے تو بھی اس کی طرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ڈائریکشن جنت کی طرف. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کی جتنی ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کرو تو جنت کے راستے، کہ ان کو فالو نہ کرو تو آپ دوسری طرف جاؤ گے. ساری چیزیں، تمام عقیدے جتنے بھی ہیں، میں ایک عقیدے کی بات نہیں، تمام چیزیں ہیل اینڈ ہیون، دو چیزیں ہیں. بالکل. جو صحیح کرو گے اس طرف جاؤ گے، غلط کرو گے اس کی طرف جاؤ گے. اچھا دوسرا جائے گا نہیں جائے گا، آپ کو اس چیز کا حساب نہیں دینا ہوگا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ تم نے دوسرے کو کنونس کیا جانے یا نہیں جانے کو. بے شک. پہلے تو یہ کہ اپنا راستہ تو کلیئر کر لو، بے شک. پہلے اپنا راستہ کلیئر کرو کہ آپ کا راستہ کلیئر ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرے کو گھسیٹنے کی کرو. کیا اپنے ساتھ. خوبصورت. صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کال لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے سسٹر؟ میں نے اپنا جو ہے نا گھر کے حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا، کوئی وظیفہ وغیرہ دیں تاکہ مالی حالات ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے شاہ صاحب سے بات کریں آپ. بالکل. السلام علیکم باجی. السلام علیکم. جی باجی نام بتائیں گے، بتانا پسند کریں گے ہاں یا نہ؟ جی میرا نام اے سے شروع ہوتا ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام پی سے. اے اور بی؟ پی 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 فار پیٹر. ٹھیک ہے. یہ اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ نہیں میرے بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جی باجی دیکھیں ایسا میں ایک بات بتاؤں، عجیب سی چیز ہے کہ اولاد تو نظر آ رہی ہے شوہر کی آپ کی. جی شوہر کی اولاد ہے، ان کی پہلی وائف میں ان کے بچے ہیں. یہ آپ نے نہیں بتایا، یہ شاہ صاحب نے بتایا. ابھی تو میں نے نام بھی نہیں بتایا آپ نے، تو میں نے صرف لیٹر سے میں نے کہا کہ مجھے جو بھاؤ میں نظر آ رہا ہے میں نے بتا دیا، لڑکا بھی نظر آ رہا ہے بڑا. یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہ کہ یہ بتایا کریں نا، یہ نہ بولیں کہ اولاد نہیں ہے، بھلے پہلی بیوی سے ہو ہے تو میری اولاد نہیں ہے، ان کی پہلی شادی میں ہاں وہ ہے نا اولاد ہے نا پھر. ہاں ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. باجی ایک کام کریں، آپ کو میں پڑھنے کو بتاتا ہوں، یہ گھر کا دروازے کا نمبر بتائیں گے اگر پسند کریں گے؟ صرف ڈور نمبر چاہیے مجھے. 19. ٹھیک. جی
اگر میں فون رکھوں تو آپ بعد میں بتائیں گے، میں لکھ لوں. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ، کیونکہ آپ کے گھر کا 19 ہے. یہ ایک ایسا عدد ہے کہ قرآن ملٹیپلائڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ ایوری تھنگ کمز ود 19. ٹھیک ہے نا؟ اوکے ٹھیک ہے نا؟ تو 1900 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں وسعت اور فراوانی پیدا کرے گا. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ فراوانی بھی نہیں ہے، وسعت بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. ہاں دونوں چیزیں تنگ ہیں ہاتھ. مجھے پتہ سارے دروازے بند ہیں. ٹھیک ہے، دستے غیب دستے حاضر دونوں بند ہیں. ٹھیک ہے بھائی جی جی بولیں. پتہ نہیں لائن کٹ گئی ہے. آپ کی آواز نہیں ہے، میرا لائن کٹ گیا ہے، ڈراپ ہو گیا ہے. یہ میں بتا دوں کہ بولیں. رزق کے نا دو راستے ہوتے ہیں، دست غیب دست حاضر. دست غیب وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر آتا ہے. صحیح. دست حاضر وہ ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ریسٹرکٹڈ جو ہے جتنی ضروریات ہوتی ہیں اتنا آتا ہے. یہ ان کے دونوں دروازے بند ہیں، یعنی کہ ہم اس کو دست غیب دست حاضر کے کہتے ہیں. 6 دروازے ایچ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک الگ سے پروگرام کریں گے رزق کے حوالے سے. بالکل. لیکن یہ جو 6 اور 6 12 ان کے 12 کے دروازے بند ہیں. 12 دروازے بند، سارے دروازے بند ہیں ان کے. لیکن یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا کہ 19 گھر کا عدد ہے، عدد کی ٹکرار ماریں گے. 1900 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، راستہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ سمجھے کہ بات مکمل طریقے سے نہیں ہو پائی جو بتانا چاہ رہی ہو یا تفصیل سے بیان کرنا چاہ رہی ہو، تو دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں. آپ نے جیسے لائیو کال کی ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی ہوگی یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو یا کسی حوالے سے. تو ایک اور کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹی وی سے تو نہیں سن رہے گئے؟ نہیں میں ہیلو جی جی بولیں بولیں. جی لٹن سے بول رہا ہوں، نوید نام ہے میرا. ٹھیک ہے نوید، پہلے بات ہوئی ہے؟ جی جی. اللہ. پہلے کبھی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ؟ جی نہیں، پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی نہیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، بات کریں شاہ صاحب سے پھر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس شکر اللہ. آپ سنائیں جی. جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بتائیں کیسے یاد کیا؟ شاید میرا سوال تھا کہ میری شادی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو میں پوچھنا تھا کہ کب تک جو ہے وہ متوقع ہے شادی کے ادھر. تو کافی مسائل ہیں اس کے. پورا نام بتا دیں. نوید قربان. پورا نام نوید محمد نوید کوئی اس طرح کی چیز؟ نہیں، نوید قربان. اچھا نوید قربان ہے. ٹھیک ہے. جی جی. والد صاحب کا نام؟ قربان حسین. عمر کتنی ہو گئی ہے آپ کی؟ میری عمر جی ہو گئی ہے 37 ہو گئی ہوگی. لیکن نام آپ کا بچپن سے یہی ہے؟ جی جی بچپن سے یہی ہے. لیکن شادی تو ہو جانی چاہیے تھی آپ کی. جی دیکھیں بھائی. ہاں کوئی نام، کوئی گھر میں کوئی نک یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی یعنی کہ جیسے ہوتا ہے عقیقہ کسی اور بچپن میں نام پہ دیا ہوا ہو یا کوئی اس طرح کا پرابلم یا پیپروں میں اور یہی شروع سے یہی نام تھا میرا اور یہی ابھی تک ہے. اور انشاءاللہ یہی رہے گا آگے تک. جی جی. آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے پیچیدہ ذرا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. کیونکہ علم العادات کے حوالے سے میں یہ بتا دوں شادی تو ہو جانی چاہیے تھی آپ کی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہ شادی ہوئی نہیں ہے بالکل. اب وہ مسئلہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ والدہ کا نام بتائیں گے ذرا؟ عذرا بیگم. والدہ حیات ہے؟ جی حیات ہے. والدہ آپ کی ابراڈ ہے؟ نہیں وہ پاکستان میں ہوتی ہے. ابراڈ ہے نا؟ پاکستان میں، وہی ابراڈ ہی ہے. پاکستان میں ہوتی ہے وہ. ہاں ابراڈ ہے، یعنی کہ اس ملک میں نہیں. ابراڈ کا مطلب ملک سے باہر ہوتا ہے. جی جی ادھر ہی. ہاں ابراڈ ہے. ٹھیک ہے. جی جی. آواز ماشاءاللہ سے اچھی ہے ان کی، گرجدار آواز ہے. جی. آواز بھاری آواز ہے ان کی بات کرنے میں. جی. ٹھیک ہے. دیکھیں جناب ایک کام کریں. جی جی. میں پڑھنے کو کچھ بتاتا ہوں، والدہ کو بولیں پڑھ لیں کہ راستہ کھل جائے. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک اور مسئلہ ہے. جیسے پہلے کالر تھے نا
ویسے ہی اگر یہ نہیں ہے ایسے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہ کہ علم العادات تو کہہ رہا ہے کہ آپ کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا پہلے، اگر نہیں ہوئی بھی تو بہتر یہ ہے کہ ایک کام کریں، یا تو ایک اور اگر آپ فیور کر سکیں تو یہ کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ والدہ کو اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ بچپن میں کوئی اور نام تو نہیں رکھا تھا آپ کا، اچھا، یعنی کہ جس سے آپ کو لا علمی ہو کہ پتہ نہ ہو نا، یعنی کہ رکھا کہ 5 دن رکھ لیا یہ نام، توصیف رکھ لیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا، ہاں، جی جی، تو کوئی ایسا نام رکھ کے عقیقہ دے دیا ہو یا نہیں دیا، کوئی یہ اگر یہ چیز کنفرم کر دیں گے، کیونکہ یہ دس از ویری امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں حل ہونا نہیں ہونا بات کی بات ہے، مگر تشخیص جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن کا معاملہ ہے نا کہ قرآن دوں گا آگے، تو میں جب تک مجھے شور نہیں ہوگا میں دے نہیں سکتا۔ اچھا اچھا، ہاں، تو یہ چیز ہے، تو یہ ایک دن کا کام ہے، باقی یہ کہ اسکرین پہ نمبر ہے، اف یو وانٹ یو کین ڈو دیٹ، ادروائز فرائیڈے کو 3 بجے اور فرائیڈے کو دوبارہ 12:30 بجے پروگرام ہوگا ہمارا، سو یو کین کم بیک آن ایئر، ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے، میں اس میں رسک نہیں لے سکتا کہ میں پڑھنے کو دے دوں، پتہ چلا نام کی عدد کچھ اور ہو تو پھر وہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرے عادات کے مطابق میری ایک 2 شادیاں نہیں ہے، ایک ہی شادی ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ آپ کے جو نوید کے عادات کے مطابق جو ہے آپ کی شادی کب کی ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، ہاں، جو آپ کے والد اور والدہ کے حساب سے جو عدد کے حوالے سے بنتا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹلی اپوزٹ کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، ہاں، تو یہ کہ آئی نیڈ ٹو بی شیور ان ریگارڈس ٹو دا نیم، کیونکہ اگر نہیں ہوا ایسے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا اچھا، ہاں، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ اگر پیٹ میں درد ہے اور آپ پتہ چلا کہ کوئی دوا کھا رہے ہیں تو اس سے نہیں ہو رہی ٹھیک، تو اس کا مطلب کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو یہ اسی طرح کی چیز ہے، تو یہ کہ آپ دیکھ لیں، مجھے دوبارہ آپ یو کین کال منڈے فرائیڈے 3 بجے یا فرائیڈے 12:30 بجے۔ 12:30۔ تو ساتھ ہی ہیں ابھی بھائی صاحب آپ، میرے خیال کال ڈراپ ہو گیا، تو میرے خیال میں آپ نے شاہ صاحب نے جو کہا آپ نے سن لیا ہوگا، کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا، تو اس وجہ سے شاید کال کٹ گئی ہو، تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ دوبارہ کرنا چاہیں تو فرائیڈے انشاءاللہ ہمارا جو ہے 3 سے 4 پروگرام ہوگا، رات کو midnight 12:30 پھر دوبارہ پروگرام ہوگا، 2 پروگرام فرائیڈے ہوں گے، تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تو کسی کو اگر نہ سمجھ آئی ہو، کسی بات کا پوچھنے کی ہو، یا کچھ ایسی بات ہو کہ جو لائیو نہیں کر سکتے، ان کے لیے شاہ صاحب کے نمبر ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 اکٹھے، وہ ان پہ کل 2 بجے کے بعد یا پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب سے آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی، بتایا جائے گا۔ شاہ صاحب آخری بات کہہ کے خدا حافظ کہتے ہیں۔ آخری بات جو ہے بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کروں گا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے 13 رجب بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک المیہ ہے عالم اسلام کے لیے، جتنے علماء ہیں، فقراء ہیں، جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، یعنی کہ دس از اے سیڈ پارٹ، یعنی کہ فیس بک پہ بھی ہوں میں، واٹس ایپ پہ بھی ہوں، پچھلے 3 دن سے ہم ریسیونگ میسیجز، ٹھیک ہے، اور 3 دن سے 13 رجب بن رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ تاریخ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بلڈ اپ ہو کہ یہ عید پہ آ جائے گی، عید کا بھی یہی ہوگا دوبارہ، صحیح، یعنی کہ ایک ریکویسٹ ہے، یہ جتنے عالم دین ہیں، جو بھی جتنے بھی مولوی ہیں جو ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو چاند کی تاریخوں کو لے کے چلتے ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم کر کے اس کو ایک بنا لیں، تو اس میں یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز ہے، جب آپ کی ایک چیز ہی آپ یونائٹڈ نہیں ہو تو آپ آگے کیا آپ دین پھیلاؤ گے؟ صحیح بات، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، ٹھیک ہے، جیسے شاہ صاحب نے بیان کیا، بڑی خوبصورت بات کی کہ متحد ہو کے چلنے میں ہی خوبصورتی ہے، بڑی خوبصورت بات تھی شاہ صاحب کی، پروگرام کے آخری جملے تھے۔ تو بھی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ ساتھ بات بتانا چاہوں گا آپ کو جاتے جاتے کہ کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہو روحانیت کے حوالے سے، کوئی بھی آپ موضوع دینا چاہتے ہو، کسی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس صوفی اسپرچ سوسائٹی کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے، اس پہ بھی بتا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے فیس بک پہ بھی میسیج چھوڑ سکتے ہیں، یا کسی اور حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات لے کر آ سکتے ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ جب انٹرسٹ لیتے ہیں پروگرام میں، ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو ظاہر ہے جواب اچھے لگتے ہیں تو آپ واپس آتے ہیں سوال اور لے کر یا اور باتیں کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ بات، اور بڑی پیاری لگتی ہے آپ کا انٹرسٹ، آپ کا شوق، آپ کا ولولہ، جوش جو ہمیں پروگرام صوفی گائیڈنس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ملٹیپل ہوتی ہیں، ایک تو آپ کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، پھر کالیں بھی لی جاتی ہیں، اور پھر کچھ ایسی علمی گفتگو ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، وہ بھی اوپن ہوتی ہیں، نکلتی ہیں۔
تو بات چلتے چلتے کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو میں چاہوں گا ایک جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ایک فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا کہ خواہشوں کے ترک کرنا، ان کو چھوڑنا ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے اور بڑی ہی خوبصورت عادت ہے. اور مولا کائنات ایک فرماتے ہیں ایک فرمان میں کہ یہ معجزہ نہیں کہ بندے کا دنیا سے فوت ہو جانا، مر جانا حادثے میں، یہ کسی اور صورت میں مر جانا معجزہ نہیں، بلکہ معجزہ یہ ہے کہ خالق اکبر عظیم ذات آپ کو اتنے خطروں میں اتنے سال زندہ رکھتی ہے. یہ معجزہ ہے اس کا. تو یہ تھا فرمان مولا کائنات کے حوالے سے. تو اسی کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. تو انشاءاللہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار آپ کو کسی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہرگز نہ کرے، آپ بھی کسی کو کسی قسم کی بھی تکلیف بالکل ہرگز نہ دے. خالق اکبر وحدہ لا شریک ذات، بلند و بالا ذات آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بٹ آپ کسی محتاج ضرورت مند کی مدد ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو پروگرام صوفی گانے سے اجازت دیں. انشاءاللہ فرائیڈے 2 پروگرام ہوں گے، 3 سے 4 اور